بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب حکومت کے حمایت یافتہ، اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ، سرکاری دانشور، ایوارڈ یافتہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا ماڈل، ہائیبرڈ پلس ماڈل اور ماشاء اللہ پلس ماڈل فلاپ ہو چکا ہے. پاکستان کہیں سے بھی آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ ہر روز ایک بری خبر آتی ہے. لیکن ہمارے ناجائز حکمران جو ہیں وہ جوتے بھی کھا رہے ہیں، وہ پیاز بھی کھا رہے ہیں، ان کی چھترول بھی ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اندرون ملک بھی ہو رہی ہے. اندرون ملک جو ان پہ چھترول ہوتی ہے اس کو تو وہ دبا لیتے ہیں جعلی مقدمات قائم کر کے، لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے. لیکن جو بیرون ملک ان کی چھترول ہو رہی ہے اس میں وہ بے بس نظر آتے ہیں اور ہر طرف سے جہاں بھی وہ جاتے ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جس ادارے میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ان سے سوالات کیے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور بلکہ انتہائی بے شرمی سے وہاں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں اور ندامت کے علاوہ اور ان کو کچھ سامنا کرنا نہیں پڑتا. لیکن اصل جو المیہ ہے وہ یہ ہے، جو آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں گا میں، وہ المیہ یہ ہے کہ احساس نہیں ہے. ابھی تک بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم ہر چیز کو قابو کر لیں گے. پہلا سٹیٹمنٹ امریکہ سے آیا ہے آفیشلی اور سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے وہ جو دہشت گرد پکڑا ہے اس پہ شکریہ ادا کیا؟ تو ترجمان نے یہ کہا، یعنی گورنمنٹ آف ٹرمپ انتظامیہ، ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ وہ دہشت گرد پکڑا اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تعریف کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو ایک بنیاد ہے وہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی. بس یہ ایک کامن انٹرسٹ ہے، اس کامن انٹرسٹ کے علاوہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں. یہ آپ کو میں سادہ ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ دہشت گرد حوالے کرتے جائیں گے، ادھر سے ڈیمانڈ جائیں گی، آپ حوالے کریں گے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہی سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت اٹھا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس تھا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کا کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں تھا اور انہیں کہا گیا کہ جی ہمارا امریکہ کے ساتھ مجرمان اور ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس نہیں لا سکتے. تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ اگر معاہدہ نہیں تو کل آپ نے جو ایک بندہ اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا وہ کس معاہدے کے تحت کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب حکومت کے پاس، حکومتی وکیل کے پاس کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ فرمائشیں جو ہیں، یہ اس پہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس پہ پہلے بھی اب تو بہت بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب 200 پاکستانیوں کو جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا جو حشر ہوا اور عالمی برادری نے جو کیا اور جو ان کے ساتھ ہوا، قدرت نے کیا، وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے اس پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کا ایک میرے پاس آ گیا ہے جی انڈیکس اور وہ آپ کو دکھائیں گے بھی. پاکستان ٹاپ پہ ہے، دوسری پوزیشن پہ ہے دہشت گردی میں. اور پاکستان کی جو دہشت گردی کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیریا سے بھی بدتر، مالی سے بھی بدتر، نائجیریا سے بھی بدتر اور نائجر سے بھی بدتر اور صومالیہ سے بھی بدتر. پاکستان میں دہشت گردی، امن و امان اور سیکورٹی کی صورتحال ہے. اور صرف ایک ملک ہے، وہ ہم تلاش کر رہے تھے کل سے کہ کون سا ملک ہے جو پاکستان سے آگے نکل گیا ہے اور پاکستان یہ ٹرافی نہیں لے سکا. تو اس میں ایک میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے، برکینا فاسو ہے. وہ ہے سکور اس کا 8.581 اور پاکستان کا سکور ہے 8.374، یعنی چند نقطوں سے اور جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے جی پاکستان. ورنہ پاکستان جو ہے یہ ہے صورتحال. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری تمام کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری تمام فورسز وہ جس ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے ویژن کو، وہ ویژن ہے کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ کرنا ہے، آئین کا خاتمہ کرنا ہے، قانون کا خاتمہ کرنا ہے، عدلیہ کا خاتمہ کرنا ہے اور میڈیا کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہاں پہ الیکشن کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور وہ ہے کہ اپوزیشن
और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान, इसको डिमोलिश करने पे हमने पूरी तवज्जो लगा दी। और बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, यानी जो जमातें जो है सारी इस वक्त मशीनरी लगी हुई है महरंग बलोच पे और इन सारी की अनासर को जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जो आइन की बात कर रहे हैं, जो अपने आइनी कानूनी हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनको क्रश करने पे लगी हुई है। तो ये हमारी सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं जी। अब ज़रा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिए चलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आज ये अहसन इकबाल साहब के साथ वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्या सवालात किए और ऑक्सफोर्ड यूनियन में फॉर्म 47 की हुकूमत को किस तरीके से नदामत का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि ये नदामत जनरल आसिम मुनीर साहब की नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की नदामत है। और इनकी हरकतों की वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब की और ये इलेक्शन चोर जो टोला है, इनकी वजह से, इलेक्शन कमीशन की वजह से, काजी फाइज की वजह से पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है। और क्योंकि ये तो चले जाएंगे, इनका तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे जो टैग लगा है वो है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जरा सुनिए। Respect of the people's mandate and rule of law. So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority according to exit polls, following which blatant poll rigging, as evidenced by images of tampered vote count forms, transformed the incumbent government's 17 seats into 75, allowing them to form a government. The consequence of such sham elections has been a surge in political instability, with the incumbent government being viewed as illegitimate. Now, I suspect the proposition will try to argue that Imran Khan's party epitomizes exactly what is wrong with liberal democracy, that it encourages instability and protest in the global south. But I want you to remember this example, that the root of this instability is not liberal democracy, but it is a concerted effort to impede the mandate of 250 million people by a powerful elite. And Pakistan isn't unique in such an experience. You mentioned Egypt. Military dictator Sisi in Egypt, who has jailed and killed hundreds of dissenting civilians and political opposition after uprooting democracy over 10 years ago, has destroyed the Egyptian economy, despite receiving billions of dollars from allies. Moving on to rule of law, a fundamental pillar of liberal democracy, as I'm sure we can all agree. Pakistan's history is rife with political imprisonments, and indeed Mr. Ahsan Iqbal's own party has regrettably suffered the consequences of being on the wrong side of Pakistan's military establishment. But since his ouster from office in 2022, Imran Khan has faced over 200 frivolous cases, ranging from terrorism, murder, and the legitimacy of his own marriage. Over the last year, both the United Nations and Amnesty International have called for Imran Khan's release, citing the sham cases leveled against him, the complete absence of due process with the lack of a fair trial, and inhumane prison conditions. Given this, I hope that Mr. Iqbal's government will give due respect to democratic values and release Imran Khan from illegal incarceration. ये थे स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनियन में। उन्होंने सादा जुबान में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन चोरी किया गया, इलेक्शन सिंबल छीना गया, इमरान खान पे 200 मुकदमात कायम किए गए, झूठे मुकदमात में झूठी सजाएं दी गई, अक़वाम मुत्तहिदा मुतालबा कर रहा है उनको रिलीज़ करने का। और इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम और अहसन इकबाल की पार्टी यानी कि PMLN, मुस्लिम लीग नवाज, ये लिबरल डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी के तमाम नॉर्म्स को ख़त्म कर रहे हैं। और ये हारी हुई जमात है। फॉर्म 47 के तहत इन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार मिला और ये 250 मिलियन पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, ये उनके हकूक़ पे डाका डालकर बैठे हैं और जिसकी वजह से
انہوں نے مثال دی مصر کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں پہ بھی اکانومی کا ستیہ ناش ہوا، اور پاکستان میں بھی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، سیکورٹی نہیں ہوگی، امن و امان نہیں ہوگا، اور رول آف لا نہیں ہوگا، خاص طور پہ رول آف لا نہیں ہوگا، مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، منتخب حکومت نہیں ہوگی، تب تک نہ ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی مسٹ ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، اور یہ ساری چیزیں کہیں گئیں۔ آگے ایک اور اسٹوڈنٹ نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا کافی احساس دلانے کی کوشش کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ کیا سوال تھا ذرا سنیے، اور احسن اقبال صاحب سوائے اس کے کہ ندامت کے شرما کے مسکرا دیے اور کچھ نہیں، اور باقی سارا ہال جو ہے وہ ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. انہوں نے کہا کہ صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں 272 میں، اور حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور پھر حملہ کر رہے ہیں جمہوریت پہ، اور مسلسل ہمراور ہیں۔ یہ صورتحال ہے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی، اور یہی طلبہ پاکستان میں بھی طلبہ کا یہی شعور ہے، طلبہ و طالبات کا، اور وہ بھی جہاں جاتے ہیں، خواہ جناب آصم منیر صاحب جائیں، خواہ وہ DGISPR جائیں، یا پہ مریم صاحبہ جائیں، جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ ان کو یہی سننے کو ملتا ہے۔ اب آتے ہیں بجائے اس کے کہ ساری صورتحال پہ بہتری لائی جائے، بہتری نہیں لائی جا رہی، بلکہ ججز کو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جعلی نظام پہ شکنجہ برقرار رہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچ کے افراد ہیں، آئینی بینچ کے، میں تو غیر آئینی بینچ کہتا ہوں کیونکہ غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک سو کالڈ آئینی بینچ بنایا گیا ہے جو کہ غیر آئینی بینچ ہے، اور یہ غیر آئینی بینچ کے سامنے ڈیفیکٹو کہہ لیں جی آپ، زبردستی کا بنا ہوا ڈیفیکٹو آئینی بینچ جو ہے وہ ان آنریبل ججز کو کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا کیریئر خراب کر رہے ہیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک سٹانس لیا جائے، ایک رول آف لا کی بات کی جائے، ڈیموکریسی کی بات جائے، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ان آنریبل ججز کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اگر یہ سٹینڈ لے لیتے، لیکن نہیں لیا انہوں نے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب ان آئینی بینچ کے سربراہ میں باقی ججز کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیں، اور ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے۔ اب ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، وہی لالی پاپ جو قاضی فائل عیسیٰ کو دیا گیا تھا۔ قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو بھی ایکسٹینشن کا لالی پاپ دے دے کے آئین کو برباد کر دیا، عدلیہ کو بلڈوز کر دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا، اور الیکشن چوری کر لیا گیا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کی پشت پر لگائے انہوں نے چھترول کی، اور انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، ٹیشو پیپر کے استعمال ہوئے، اور یہی آئینی بینچ کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، کیونکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پہ ٹھپا لگا دیں، اور ٹھپا لگا دیں گے تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور ایکسٹینشن دیں گے یعنی کہ آپ کو مزید نوکری، آپ کو ہم کہیں گے کہ آپ ہماری مزید نوکری کر سکتے ہیں۔ تو یہ آفر کیا جا رہا ہے۔ حامد خان صاحب نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ بات کی ہے، وہ بھی ذرا سنیے۔ چند ججز چونکہ آج کل ملٹری کورٹس کا کیس سن رہے ہیں، تقریباً کنکلوژن کے قریب ہے، میں کل سے بحث کر رہا ہوں، منڈے کو کنکلوڈ کروں گا۔ جان بوجھ کے انہوں نے اس سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا ہے، یعنی ایک بیٹ پھینکی ہے ان ججز کو جو 7 ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ان کو ایک بیٹ دی ہے کہ بھئی آپ ہمارے مرضی سے مطابق چلتے رہیں گے، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، آپ آئین کو رد کریں گے تو پھر ہم آپ کو 5 سال اور دے دیں گے یہاں پر، کیونکہ ان کا جو سربراہ ہے اس وقت امین الدین، وہ تو دسمبر میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے یہ جان بوجھ کے یہ بیٹ پھینکی گئی ہے ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی خاطر۔ دانا پھینکا جا رہا ہے ججز کو کہ جناب آئیں اور ہمارے حق میں فیصلے دیں اور موجیں کریں اور مزید نوکری کریں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور یہ سچویشن ہے،
یہ ہمارے حالات و واقعات ہیں، لیکن ہمارے حکمران کچھ احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر مریم صاحبہ کو نوٹس ہو چکا ہے جی لاہور ہائی کورٹ سے، اور اخباری اشتہارات میں جو 60 صفحات کا اشتہار، 301 تصویریں مریم صاحبہ کی اور تقریباً 35 تصویریں میاں صاحب کی، اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس ایشو کر دیا ہے، کیونکہ ذاتی تشہیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، ظاہر کوئی نہیں سنے گا اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، لیکن الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بیرسٹر سلمان ابوذر نیازی صاحب تھے ان کے وکیل، تو جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں احمد خان بھچر، وہ گئے تھے اور انہوں نے اس بات کا بتایا جی کہ نوٹس ایشو ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔